میں نے کسی کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کیا ہے. میں یہ تمام چیزیں ڈیزرو نہیں کرتی ہوں. میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی. میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی. میں کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے. میں کیوں یہ چیزیں برداشت کروں؟ کیوں؟ مجھے اپنی ویلیو پتہ ہے. مجھے پتہ ہے یونیورس کہتی ہے میں نے جو کیا ہے وہ مڑ کے واپس آئے گا. میں نے لوگوں کو صرف پیار دیا ہے. میں نے لوگوں کو توجہ دی ہے. میں نے لوگوں کو بہت انوسینٹلی دیکھا ہے. میں یہ چالاکیاں، یہ دھوکے، میں یہ مائنڈ گیمز، یہ ایموشنل ابیوز، میں یہ ڈیزرو نہیں کرتی. میں یہ ایکسیپٹ نہیں کروں گی. میں نے پوری زندگی اپنی سچ پہ گزاری ہے. میں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا. میں نے کسی کو دھوکے نہیں دیے. میں نے لوگوں کو چیٹ نہیں کیا. میں نے کسی سے اس کے رائٹس نہیں چھینے. میں نے اپنے حصے کی بارش کا انتظار کیا ہے. میں نے اس عرصے میں کہیں سے آرٹیفیشلی بارشیں نہیں بنانے کی کوشش کی. میں نے یہ تمام صبر، میں نے یہ تمام عرصہ، میں نے یہ تمام مشکلیں جو دیکھی ہیں اس لیے نہیں دیکھی کہ کوئی انسان یا کوئی بھی ہستی آئے ایک دم سے اور آ کے مجھے توڑنے کی کوشش کرے، مجھے کچھ الفاظ کہے اور میں کہوں ہاں میں تو راکھ ہو گئی یا میں ختم ہو گئی. نہیں، میں بہت اسٹرانگ ہوں. مجھے میری اپنی ویلیو کا پتہ ہے. مجھے پتہ ہے اس دنیا کا قانون ہے جو آپ کسی کے ساتھ کرو گے وہ آپ پہ پلٹ کر آئے گا. 1 سال، 2 سال، 7 سال، 10 سال، 15 سال. میں نے یہ تمام عرصہ کاٹا ہے. میں نے یہ تمام چیزیں کاٹی ہیں. مجھے پتہ ہے جو میں نے اچھا کسی کے ساتھ کیا ہے، جو میری نیک نیتی تمام لوگوں کے ساتھ رہی ہے، وہ میرے تک لوٹ کے واپس آ رہی ہے اور مزید آئے گی. اور جو دھوکے کسی نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی یا کسی نے مجھے کسی بھی کیپیسٹی میں چیٹ کیا، مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی، ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، ایموشنلی، واٹ ایور اٹ از، سائیکولوجیکلی، وہ سب چیزیں ان تک واپس آئیں گی. بٹ مجھے اس سے ریگارڈ نہیں ہے کہ ان کو کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا. میرا فوکس میری اپنی ذات ہے. میں کیا کرتی ہوں، میں کدھر جاتی ہوں، میں کیا کھاتی ہوں. میں کسی کو الاؤ نہیں کروں گی کہ کوئی بھی انسان آئے مجھے 4 لفظ بولے کسی بھی بات کے سلسلے میں. آئی ڈو ناٹ کیئر. مجھے نہ کسی کا خوف ہے، نہ مجھے کسی کا ڈر ہے. میں ایک ایسی انسان ہوں، مجھے صحرا میں پھینکو میں آپ کو وہاں سے پانی نکال کے دوں گی. میں نے پوائزن میں، زہر میں رہتے ہوئے میں نے اپنے اندر سے پھول اگائے ہیں. تو آپ کیا بات کرتے ہیں کہ آپ مجھے توڑ سکتے ہیں؟ نہیں. یہ کانفیڈنس آپ لوگوں کے اندر ہونا چاہیے. یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں. آپ کے اندر یہ فیتھ نہیں ہے. ایک میری کلائنٹ ہے جو عالمہ ہے، بڑی ریسپیکٹفلی. پاکستان کے لوگ بہت زیادہ ریلیجیس ہیں ایز کمپیئر ٹو یو کے لوگ. یو کے میں ریلیجن کو اس طرح سے پریکٹس ہم نہیں کرتے جس طرح پاکستان میں بہت زور و شور سے اور ڈیلی اس کو اپنی لائف میں انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. یہاں چیزیں مختلف ہیں تھوڑی سی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اسلام ہے لیکن مختلف ہے. لیکن بات ساری یقین رکھنے کی ہے اس ذات پہ اور اپنے آپ پہ یا آپ کے دل میں جو سچائی یا نور ہے یا جو کچھ بھی ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں. کیونکہ میری ویڈیوز ملٹیپل ریلیجن کے لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. اور میں بھی ایک اسپریچول پرسن ہوں. میں ریلیجن کے بارے میں بات نہیں کرتی، میں اسپریچولی بات کرتی ہوں کہ ہم سب لوگ اسپریچول ہیں، ہم سب لوگ اسپرٹ ہیں، ہم سب لوگ ایک ہیں. خیر، آپ کے اندر یہ یقین نہیں ہے اس لیول کا. آپ اندر سے کچے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے بہتر ہوں بہت سے معاملات میں جہاں پریکٹیکلی آپ کہہ لیں کہ ریلیجیس آپ کی کچھ پریکٹسز ہیں یا اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن جب آپ کے کور کی بات آتی ہے، کیا آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ باہر آگ لگی ہو اور آپ ادھر بیٹھ کے پھول دیکھیں؟ یہ ہوتا ہے فیتھ، یا اس کو کہتے ہیں کہ اسٹرانگ مائنڈ سیٹ. یہ چیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. دنیا کا کوئی انسان آپ کو آ کے یہ نہ کہہ سکے کہ تم یہ ہو اور تم یہ ہو اور تم یہ ہو. مجھے ایک کلائنٹ نے بتایا کہ میرا ہسبینڈ مجھے اتنا ذلیل کرتا ہے، مجھے جانوروں کی طرح مجھ سے سلوک کرتا ہے. مجھے کہتا ہے کہ تم آج دفع ہو جاؤ، آج طلاق لے لو، آج یہ کر لو، آج وہ کر لو. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی بات، جو انسان آپ سے اس طرح بات کر رہا ہے، جو آپ کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اصل میں وہ انسان خود ڈی گریڈڈ ہے.
जिस इंसान के पास जो चीज होती है वही वो दूसरे को देता है। जो इंसान का अपना व्यू होता है अपनी जात के बारे में, वही वो दूसरों को देखता है। ये दुनिया मिरर है। जिस इंसान के अंदर नफरत है, जिस इंसान के अंदर इनसिक्योरिटी है, जिस इंसान के अंदर गलाजत है, जिस इंसान के अंदर कराहियत है, जिस इंसान के अंदर गुनाह हैं जो उसने पता नहीं कितने मजलूमों के साथ किए हैं, उसने उस इंसान को, उसकी जात को ही, एग्जिस्टेंस को उसके पनिशमेंट बना दिया है। उसका एक एक सांस उसके लिए तकलीफ का बायस है, और वो इस तकलीफ का हल इस तरह निकालता है, कभी वो किसी को गंदा या डिग्रेड करने की कोशिश करता है, कभी किसी को या कभी किसी को नहीं। ये इनसिक्योर लोग करते हैं। सिक्योर लोग की निशानी ऐसी नहीं होती। सिक्योर इंसान हमेशा आपको, मेल या फीमेल, सिक्योर फीमेल हमेशा आपको इनकरेज करेगी, हमेशा आपको सपोर्ट करेगी, हमेशा आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगी, अंडरस्टैंड करेगी, आपको रिस्पेक्टफुली आपसे बात करेगी, आपको स्पेस देंगी, चाहे आप लोगों के व्यूज डिफरेंट हैं या नहीं। ये ह्यूमर की बात नहीं, ये सीरियस में बात करें। आप इस बात को इस तरह से ले लें कि अगर कोई इंसान है या कोई फ्रूट बेचने वाला है जिसके पास आप कह लें कि सिर्फ स्ट्रॉबेरी है, और आप उसे कहें कि आप मुझे कोई ऑरेंजेस दे दें, क्या वो दे सकता है? नहीं दे सकता, जब उसके पास है ही नहीं। तो ये सिक लोग हैं, ये मेंटली इल लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ये गलीस लोग हैं जो आपको आपकी वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं अपनी गंदी जुबान से, उस जुबान से जिनसे इन्होंने सिर्फ एक इंसान की नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगियां इन्होंने तबाह की हैं और खेली हैं, और उन लोगों की बद्दुआएं उस इंसान के वजूद के अंदर जा चुकी हैं। इससे बड़ी क्या सजा है कि किसी इंसान के लिए उसका वजूद ही पनिशमेंट बन गया। ना वो इंसान सो सकता है, ना उसको सांस आता है, न उसको हर वक्त एंजाइटी है, उसको हर वक्त डिप्रेशन है, उसको हर वक्त इनसिक्योरिटी है, उसको एक लम्हा भी ट्रू हैप्पीनेस नसीब नहीं है। और उस हैप्पीनेस के लिए कभी वो कहीं जाता है, कभी वो कुछ करता है, कभी वो एक बीवी के साथ खेलता है, कभी दूसरी के साथ, कभी तीसरी के साथ। और ऐसे इंसानों का मुकद्दर ये है, उस ऐसे इंसान को कोई इंसान जैसा वो कर रहा है किसी के साथ, उसके साथ मुकद्दर भी यही करता है। मैं किसी को जानती हूं जिसकी 2 या 3 बीवियां हैं, और वो बड़ा प्लेयर बनता फिरता है, और वो अपने आप को दुनिया के पैसे, और खैर इतने भी पैसे नहीं है, ना कोई उसके पास पर्सनैलिटी है ना कुछ और, लेकिन वो समझते हैं कि वो बहुत बड़ा फन्ने खान है। पर क्या फायदा है कि तुम्हारी दोनों बीवियां तुम पे चीट कर रही हैं, वो तुम्हें यूज कर रही हैं, तुम समझते हो तुम उनको यूज कर रहे हो। तुम्हें क्या पता, औरत जब किसी को यूज करने पे आए, औरत ऐसा यूज करती है कि मर्द तो याद रखता ही है, मर्द की तमाम जनरेशंस याद रखती हैं। मर्द फिर भी माफ कर सकता है, भूल सकता है, औरत माफ नहीं करती। औरत आज कमजोर होगी, चुप कर जाएगी, अपने वक्त का इंतजार करेगी। वक्त आएगा तुम्हें ऐसा खाएगी, ऐसा खाएगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, और तुम सिर्फ आहें भरोगे। ये मैं नहीं कहती, ये एक मर्द के अल्फाज हैं। खलीलुर रहमान ये वो कहता है, औरत के इंतकाम का पता नहीं चलता, लेकिन औरत का इंतकाम नस्लें खा। एक और क्लाइंट है, वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड हैं और उनकी भतीजियां हैं बेसिकली, और वो जो है भतीजियां हस्बैंड को यूज़ कर रही हैं, उनसे पैसे निकलवाती हैं। मेरे बच्चे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, खुदा के लिए कोई वीडियो बनाए ताकि मेरी भतीजियों को शर्म आए। और हस्बैंड तो चलो मर्द तो है ही ऐसा, लेकिन भतीजियों के लिए कुछ करें, कोई बात बनाए ताकि इन लोगों को, मैं जानती हूँ शर्म तो नहीं आ सकती, लेकिन शायद थोड़ी बहुत शर्म आ जाए। पहली बात तो ये, इस औरत के अंदर मैच्योरिटी है जो मुझसे ये बात कर रही हैं, क्योंकि वो समझ सकती हैं कि मर्द सराहने का सांप है, किसी भी वक्त डसता है, लेकिन तमाम मर्द नहीं। मेरी वीडियोस से सबसे ज्यादा तकलीफ मर्दों को हो रही है। सब आके मुझे मैसेज कर रहे हैं या कुछ, आप बड़ा औरतों के बारे में, औरतें तो ये नहीं, औरतें तो वो नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं दोनों जेंडर्स की बात करती हूँ, लेकिन इस माशरे में अनफॉर्चुनेटली औरतें इस वक्त ज्यादा गम, तकलीफें, जबर, मुश्किलें काट रही हैं एज कंपेयर टू मेन, जिसको कॉज किया है आप मर्दों ने। चाहे वो एक वीक बाप हो, चाहे वो एक वीक भाई हो, या चाहे वो एक
غیر وفادار شخص ہو جس کو انہوں نے اپنا شوہر مانا ہو کبھی، یا کوئی پارٹنر ہو جس نے پیار کے نام پہ ان کی زندگی بار 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 اجاڑی ہو. یہ بات یاد رکھیں، میں یہاں کسی سے ڈسکریمنیٹ کرنے نہیں آئی یا کسی کے اگینسٹ بولنے نہیں آئی. میں بہت لونگ انسان ہوں، میں لو سے آپریٹ کرتی ہوں، لیکن مجھے ان عورتوں کی تکلیف مجبور کرتی ہے کہ میں یہ باتیں کروں. اینی وے، کلائنٹ کا جو کیس ہے، دیکھیں پہلی بات یہ کہ سمجھ جانا کہ آپ کے ہسبینڈ اس طرح ہے اچھی بات ہے، لیکن میں دونوں معاملوں پہ بات کروں گی. بھتیجیوں کے معاملے میں کیا ہے اور آپ کے معاملے پہ کیا ہو سکتا ہے. ہر وقت دوسروں پہ انگلی اٹھانا اچھا نہیں ہے. کسی بھی کی طرف آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، لک ایٹ دس، ایک فنگر اس کی طرف ہے تو 4 یا 3 ہماری طرف ہوتی ہیں. دیٹ مینس کسی کو کچھ کہنے سے پہلے ہمیں اپنے اندر جھانکنا زیادہ ہے. ہم نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے میری بھتیجیوں کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے اور میں اس جگہ پہ بیٹھ کے کر رہی ہوں اور جو مرضی میرے اندر ہو رہا ہے، اور میرے بچے یہ چیزیں اگر کہہ نہیں رہے تو محسوس کر رہے ہیں. اور جو ظلم میرا شوہر میرے ساتھ کر رہا ہے کل کو میری اولاد کے آگے آئے گا. چاہے میں قربانیاں اپنے دماغ میں دے رہی ہوں، چاہے میں صبر کر رہی ہوں، چاہے میں معاشرے کی وجہ سے چپ ہوں، چاہے میرے مالی حالات نہیں ٹھیک، واٹ ایور اٹ از، کارما کسی کو نہیں چھوڑتا. کارما کھا جاتا ہے نسلوں کو. میری ریسنٹ یوٹیوب کی ویڈیو پہ ایک بچی ہے، اس نے میسج کیا، کہتی ہے میرے دادا نے میری ماں کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے. تو میں نے اس کو لکھا، میں نے کہا اس کو ختم کریں ورنہ آپ لوگ بھگتیں گے. کہتی ہے کہ ہم تو ابھی بھگت رہے ہیں، ہمیں کس بات کی بے گناہ کی سزا مل رہی ہے، ہم نے کیا کیا ہے. تکلیف ہے نا بے گناہ ہونے کے باوجود کسی چیز کی سزا کاٹنا، یہ بہت بری فیلنگ ہے. انسان نہ کسی کا گریبان پکڑ سکتا ہے، نہ کسی سے لڑ سکتا ہے. چیخے تو کدھر چیخے، آسمان کو دیکھ کے چیخے. اس لیے خدا را اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں تو پلیز ظلم سے باہر نکلنا سیکھیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں، باقی چیزیں اور ہیں. اگر آپ ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں، سائیکولوجیکلی کچھ ہے، یہ بات یاد رکھیں. اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اگر آپ چلیں آپ مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، یا میری سروس آپ ایون میں کوئی بھی بات نہیں کہتی، افورڈیبلٹی کو بھی آپ چھوڑ دیں. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ مجھے ہی کریں. آپ کسی اور انسان کو اگر جانتی ہیں جو سنسیئر ہے، جس میں اتنا شعور اللہ نے رکھا ہے. شعور ایج سے نہیں آتا، شعور ایکسپیرینس سے آتا ہے، مارے کھانے سے آتا ہے. شعور اس برڈن سے آتا ہے جو اللہ اس روح کو دیتا ہے. اگر آپ کسی ایسے انسان کو جانتی ہیں کہ اس کے ساتھ اپنی جرنی سٹارٹ کریں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچائیں. اگر آپ کی بچیاں ہیں تو خدا کے لیے یہ میرے ہاتھ دیکھ لیں، اپنی بچیوں کو بچا لیں. آپ کے لیے ضروری ہے آپ اپنے لیے سٹینڈ لیں. آپ بھی اور بھی کوئی عورت جو اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے، جو گندے سسرال میں آپ کہہ لیں کہ ٹاکسک سسرال والے ہیں جو کہ آپ کو ذلیل کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ ان کے لیے اپنے گوشت کے ٹکڑے بھی کاٹ کے ان کو دیں گی نا، تب بھی وہ کہیں گے کہ یہ ٹکڑوں میں کوئی کمی ہے. تو خدا کے لیے اپنے لیے سٹینڈ اپ کرنا سیکھیں. کوئی آپ کو اتنی تکلیف دے گا یا اتنا ہی ہیوملیٹ کر سکتا ہے جتنا آپ الاؤ کریں. اپنے لیے سٹینڈ خود لیں. آپ نے خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر آپ کا ہسبینڈ اس طرح کر رہا ہے، آپ نے خود اس چیز کو ڈیل کرنا ہے، آپ نے خود اس کو ریئلائز کرانا ہے. کوئی نہیں آئے گا یہاں پہ، کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ مت سوچیں کہ آپ ادھر بیٹھ کے صبر کریں گی اور دعائیں کریں گی اور چیزیں بدل جائیں گی. نہیں، چیزیں تب بدلتی ہیں. ایون ریلیجیس اسکرپچرز میں بھی کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کی حالت تب تک نہیں بدلتی جب تک وہ خود نہ چاہے. خود نہ چاہنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنی ذات کو بدلیں. ذات بدلنے کے لیے یہ چیز پہلے بدلی جاتی ہے، پھر اسپرچل باڈی، ایموشنل باڈی اور چیزیں آتی ہیں. سو اینی وے، جہاں پہ ان کی بھتیجیوں کا تعلق ہے وہ ایسے کر رہی ہیں. دیکھیں میں ان بچیوں کو نہیں جانتی، لیکن میں اگر اس چیز کو سینس کر رہی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ بچیاں ایک ایسے گھرانے سے آ رہی ہیں جہاں پہ ماں باپ بڑے نگلیکٹڈ ہیں.
ماں باپ اپنی ہی ذات میں اتنے الجھے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو نہ وہ شعور دے سکتے ہیں، نہ شاید وہ شعور کی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ جب پودا چھوٹا ہوتے سے ہی اس کو آپ گند دے رہے ہو پینے کے لیے، تو وہ پودا بڑا ہو کے کیا بنائے گا؟ بچیوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور تمام لوگ جو ہے، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ تمام فیمیلز یا تمام بچیاں اچھے انٹینشنز کی بھی نہیں ہوتی۔ کچھ عورتیں بہت ایول ہوتی ہیں، بہت انسیکیور ہوتی ہیں، بہت خطرناک ہوتی ہیں، بہت گندی ہوتی ہیں، اور جس طرح کی گیمز وہ کھیلتی ہیں، تو اگر آپ کی یہ بھتیجیاں کر رہی ہیں، ان بھتیجیوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بھی آج یہ کر رہی ہیں، کسی کے گھر میں آپ کہہ لیں تیلیاں پھینک رہی ہیں، کل کو وہ بھی نہیں بسیں گی۔ یہ بد دعا نہیں ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ جو ایک تیلی آج لگائے گا، اس کے گھر میں 10 تیلیاں لگیں گی۔ جو ایک گھر توڑے گا، اس کے 10 گھر ٹوٹیں گے۔ ایک اور کلائنٹ کی اسٹڈی ہے جی، ان کا کہنا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کارما کے بارے میں آپ بات کرتی ہیں، لیکن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، وہ اس وقت تو ہمیں بڑے اچھے نظر آتے ہیں، تو پھر کارما کیسے آپ کہہ دیتی ہیں ان کے بارے میں کہ کارما ان کو افیکٹ کر رہا ہے یا یہ وہ؟ میں یہ بات سوچا کرتی تھی، میں نے اس بات کو، میں آپ کو جواب دیکھیں، میرے جتنے بھی جواب ہیں نا، اگر آپ میری باتیں آپ لوگوں کے دل تک جاتی ہیں یا لگتی ہیں، میں صرف یا نہ کوئی اسکرپٹ دیکھ کے بولتی ہوں، میں نے زندگی میں یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں، میں ابھی تک کر رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے جس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے اس کے ساتھ کیا حال ہوا ہے، میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں، رائٹ ناؤ، ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میری نظروں کے سامنے ہے کیسے کسی کا تماشا بن رہا ہے اور بنے گا۔ سو میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کمپلیٹ۔ تو یہ جو کہنا ہے کہ کارما کس طرح کسی کو افیکٹ کرتا ہے کیونکہ ہمیں وہ بڑے اچھے حالات میں نظر آ رہے ہیں، اس کا ایگزامپل یا اس کا جواب میں آپ کو اپنی زندگی کی ایگزامپل سے دیتی ہوں، اور اس میں آپ کو ایسٹرولوجی، نیومرولوجی، انرجی، یہ تمام چیزیں انکارپوریٹ کر کے بتاتی ہوں، اور آپ حیران رہ جائیں گی۔ میری زندگی میں بہت لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، اور بہت اس لیول کا غلط کیا ہے کہ جو میں کہنا بھی نہیں چاہتی یہاں پہ کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، یا جو بھی ہے، میل اور فیمیل دونوں، بلکہ فیمیل زیادہ آئی وڈ سے۔ اینی وے، اسی طرح ایک فیمیل تھی، اور اس فیمیل نے اپنی کسی انسیکیورٹی کو، یا اپنی آپ کہہ لیں کہ پاور کو، یا اپنی کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہوئے، آپ کہتے ہیں نا کہ کسی دوسرے انسان کو ذلیل کرنا، اس کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا دینا، اس کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کرنا، اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا، اور اس کے کانسیکوینسز ابھی تک کاٹ رہی ہوں۔ تو اگر وہ چیز نہ ہوتی تو آج میری لائف ایسی نہ ہوتی جیسی ابھی ہے، لیکن بہرحال یہ میرے لیے لیسن تھا، یا میری آزمائش تھی، میرا کارما تھا، میں نے کاٹنا تھا۔ مجھے اس وقت اتنا کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ اچھا بچے یہ چیز کر لو تو تم کارما کی چکی سے جو ہے تھوڑا بچ جاؤ گی۔ اینی وے، اور یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ میں ان چیزوں کی طرف آئی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے کارما کی جو ہمیں نہ کردہ گناہ ہے ہمارے، ان کی جو ہمیں سزائیں مل رہی ہیں، ان سے ہمیں روکا جائے۔ سو خیر، اس فیمیل نے جب یہ سب کچھ کیا تو میرے دل سے، میری زبان سے نہیں، میرے دل سے اس کے لیے کچھ الفاظ نکلے۔ وہ الفاظ صرف میرے درمیان تھے یا اس یونیورس کے درمیان تھے، جس میں نے کہا کہ ایک خاص چیز جس طرح تم کر رہی ہو، وہ ایک خاص چیز تمہارے ساتھ ہو۔ 3 سال بعد میں اس بات کو بھول گئی سی، یہ نہیں کہ مجھے تکلیف نہیں تھی یا جو بھی تھا، لیکن میں نے اس تمام عرصے میں اپنی ذات پہ فوکس کیا، میں نے اپنے اوپر کام کیا، میں نے جا کے لوگوں پہ انگلیاں نہیں اٹھائیں، میں نے جا کے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی تم گندے ہو یا تم گندی ہو یا تم نے یہ کیا یا تم نے یہ کیوں کیا۔ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے پتا ہے میں سچ پہ ہوں۔ میں نے اپنی ذات پہ کام کیا۔ 3 سال بعد میں کسی کے ساتھ بیٹھی، کیونکہ میں ایک اسپرچول پرسن ہوں، میں جتنے لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں وہ لوگ بھی اسپرچول پرسن ہیں،
اور کسی نہ کسی طرح باتوں میں آپ امیجن کریں کہیں سے اس انسان کا یا اس عورت کا ذکر آ گیا. تو میرا اسپریچول فرینڈ ہے, اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ میں, کیونکہ ہمارا گروپ اسپریچول لوگوں کا ہے, تو ہر انسان کی اسپریچول پاورز ڈفرینٹ ہیں, اس کی تھوڑی اور طرح کی پاورز ہیں, تو اور ظاہر ہے اس کے بلیفس اور طرح کے ہیں. اس نے مجھے بتایا کہ رمشا میں اس عورت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک خاص قسم کی چیز اس کے ساتھ ہے ہونے والی, اور اس کی وجہ سے اس کا سب کچھ. اس نے مجھے یہ لفظ کہے تو میں نے اس کو کوئی جواب یا کوئی شو نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے اس نے جو لفظ بولا تھا یا جو چیز اس نے بولی, وہ وہی ایگزیکٹ چیز تھی جو 3 سال پہلے میں نے اس عورت کے لیے زبان سے نہیں, میرے دل سے نکل گئی تھی. جو ہے نا بد دعا یا آہ, وہ زبانوں سے نہیں نکلا کرتی, وہ ادھر سے نکلتی ہے, دلوں سے, وہ روحوں سے نکلا کرتی ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں وہ الفاظ میرے صرف میری ذات تک تھے. میں نے کبھی کسی پرسن کو فون کر کے یا میسج کر کے, ایون میری بیسٹ فرینڈس کو, میرے بیسٹ فرینڈس کو, میں نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے یا اس کے ساتھ ہو جائے. یا میرا ہمیشہ یہی تھا کہ یار میں اس طرح ہے تو میں اس کو کیا کروں, اس طرح, یہ میری تھنکنگ تھی ہمیشہ. لیکن آپ یہ اندازہ لگائیں, یہ تو چلیں ایک ایگزامپل ہوگی نا, لیکن ایک اور میں آپ کو بات بتاتی ہوں. جب کوئی انسان آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے نا, تو یہ غلط آپ سمجھیں کہ غلط اس کی سزا, اگر آپ کہیں نا کہ سزا اس کی لیٹ آئے گی, نہیں, اسی وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے. پہلا ایفیکٹ جو آتا ہے نا کسی کے ساتھ غلط کرنے کا, وہ کرنے والے کی ذات پہ آتا ہے, مینٹل ہیلتھ پہ آتا ہے. اس انسان کی مینٹل ہیلتھ فوری طور پہ اسپرچول باڈی پہ فوری اٹیک آتا ہے, چاہے وہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے. یہ بات یاد رکھیں, یہ دنیا اپیرنسز کی دنیا ہے. اس دنیا میں ہم دوسروں کے سامنے اپنے غم چھپاتے ہیں, اسپیشلی میل لوگ. وہ ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ جیسے ان جیسا کول اور انبادرڈ انسان کوئی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ انسیکیور مرد ہیں, خاص طور پہ پاکستانی مرد, ساؤتھ ایشین مرد, انڈین مرد. آپ لوگ سب سے زیادہ انسیکیور ہیں, آپ لوگ سب سے زیادہ جھوٹے ہیں, آپ سب سے زیادہ دھوکے باز ہیں. عورتوں کے معاملے میں آپ سب سے زیادہ ظالم ہیں. آپ نے برباد کر کے رکھ دیا ہمارے معاشرے کی عورتوں کو, اسی لیے ہمارا معاشرہ خراب ہے. آپ نے عورت بیچاری کو عورت رہنے نہیں دیا. عورت اتنی نازک ہوتی ہے, اتنی لونگ ہوتی ہے, اتنی کیئرنگ ہوتی ہے, عورت کے ارمان ہوتے ہیں. عورت بنتی ہے, سنورتی ہے, کس کے لیے کرتی ہے؟ آپ کے لیے. پر آپ کا اپنا گند صاف ہو تو آپ کو کچھ نظر آئے, آپ کی بھوک مٹے تو آپ کو کچھ نظر آئے. یہی آپ کا کارما ہے. آپ سدا بھوکے رہیں گے, آپ کو کبھی چین نہیں آئے گا. سو اینی وے, ایسٹرولوجی میں اگر ہم بات دیکھتے ہیں, ہر انسان کا جو ہے نا ایک 12 سال کا سائیکل ہوتا ہے, اور اس 12 سال کے سائیکل میں 2-3 سال کم از کم ایسے آتے ہیں جس میں آپ کہیں کہ انسان کی جو ہے نا برا وقت شروع ہوتا ہے. جب بھی کسی انسان کا برا وقت شروع ہونے والا ہوگا, اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہے, اس سے پہلے انسان ایسے جیسے ہواؤں میں اڑے گا. اس کو لگے گا تمام چیزیں میرے لیے اچھی ہو رہی ہیں. اس کو ایسی ایسی اپرچونٹیز آئیں گی کہ وہ حیران رہ جائے گا, اور وہ سمجھے گا کہ اب تو میری زندگی کا اچھا وقت شروع ہو گیا. ایٹ دا سیم ٹائم اس کی زندگی سے اچھے لوگ ایک ایک کر کے ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے, جو واقعی اس کی کیئر کرتے ہیں. اور اس سال میں یا اس عرصے میں اس انسان کا آپ کہہ لیں, وہ انسان جڑوں سے کاٹا جاتا ہے. 2024 رجب بٹ کا اینیمی ایئر تھا. کیا کچھ نہیں ملا اس کو, فیم, بیوی, کچھ بھی آپ نام دے لیں. لیکن اس سب کے بعد اینیمی ایئر کا آپ اس کا دیکھیں حشر کیا ہوا ہے. آپ نے شاید اس کی ویڈیو دیکھی ہو, جب اس کا وہ صرف آپ کہہ لیں کہ آپ سب کے سامنے رونی, پر وہ ٹوٹ چکا تھا.
जब उसने इस तमाम मामले के बाद अपनी वीडियो डाली। वो टूटा हुआ था, उसका गुरूर यूं हो गया। पहले उसमें बड़ा गुरूर होता था, वो बड़े अक्कड़ के बात करता था, अब नहीं है वो चीज़। तो ये वक्त की मारें सबको पड़ती हैं। और अगर हम न्यूमरोलॉजी में देखें, न्यूमरोलॉजी में भी 12 साल के अरसे में ऐसे साइकिल्स आते हैं जिसमें उस इंसान को लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है, फिजिकल लॉस, इमोशनल लॉस। जब इंसान कोई बहुत ज़्यादा पेन के आलम में होता है ना, उसको दूसरे इंसान की पेन उस तरह नज़र नहीं आ रही होती, या हम जिस लेवल की पेन उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त हमें नहीं नज़र आती। लेकिन आज मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा किसी मेल ने अगर दिल दुखाया था और आज मैं उस मेल को देख रही हूं, तो मैं कहती हूं कि काश इसने मेरा दिल ना दुखाया होता, या हमारे बीच ये इंसिडेंट ना हुआ होता, या हमारे बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग ना आई होती, तो मैं इसके बारे में इतना बुरा ना सोचती। क्योंकि शायद अगर मैं इतनी डैमेज मैं नहीं हुई जितना डैमेज ये है, ये तो मेंटल हो चुका है। इसी ये कुदरत का इंसाफ है। अगर आपका वक्त अभी अच्छा नहीं है, खामोशी इख्तियार कर ले, सब कुछ वक्त पे छोड़े। वक्त बहुत बड़ा मुनसिफ है, वक्त किसी को नहीं छोड़ेगा। सब जुल्मों के हिसाब पूरे होंगे, यही जहन्नम है, यही जन्नत है। खुदा हाफिज। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ योर ऑन रामशा चौधरी। और मेरी वीडियोस, मेरी कोई भी आवाज़, मेरी कोई भी चीज़ अगर इतनी सी भी आपको यूज़फुल लगी हैं, या आप किसी को जानते हैं जिसके लिए यूज़फुल हो सकती है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आपने मेरा साथ देना है, मेरी हेल्प करनी है। मेरे चैनल को आप जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं करें, शेयर, लाइक, सब कुछ करें। मेरी वीडियोस को और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी इंसान अगर तकलीफ से गुजर रहा है तो शायद उसको थोड़ी उम्मीद हो, थोड़ा आसरा हो। आपने मेरी मदद करनी है ताकि मैं उन तमाम औरतों की आवाज़ बन सकूं इस वे में जो आज तक कोई नहीं बन सका। औरतों को उनके हक दिलवाए जा सकें, उन पे जुल्म रोका जा सके, और हम मिल के इस माशरे में इंसानियत के लिए कुछ बड़ा कर सकें। तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें और मुझे जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें। थैंक यू।